ابرار کا مشکل لگ رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی کاف انجری زیادہ ہوگی, اسی لیے خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ آف بریک بالر ساجد خان کی جو بات ہے وہ سب کے سامنے آ رہی ہے, اور وہ ان کو محمد حفیظ جو ٹیم ڈائریکٹر ہیں انہوں نے یہ اشارہ دے دیا ہے کہ وہ تیار رہیں, ان کو بلایا جا سکتا ہے, اور اسپنرز سے بھی رابطے کیے گئے ہیں کہ آپ ریڈی رہیں. نکال کے آپ نے پھینک دیا اس کی ایک سیریز آسٹریلیا والی, جو آسٹریلیا کی ٹیم یہاں آئی تھی خراب گئی تھی, تو آپ نے ایک سیریز پہ اس کو ہٹا دیا, جبکہ 6-6 7-7 8-8 اس نے آؤٹ کیے تھے. ڈومیسٹک کرکٹ میں اچھی بالنگ کر رہا ہے, اور ایک بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ہو سکتی ہے آپ کے لیے کہ آسٹریلیا کی ٹیم میں لیفٹ ہینڈر زیادہ ہیں. بالکل صحیح ہے. تو کیا ابھی آپ کو لگتا ہے کہ ساجد کا نمبر آئے گا, یا ابھی کیونکہ پہلا میچ پرتھ میں آج شام تک یا آج رات تک یا کل دن میں پتہ چل جائے گا, اس لیے کہ ایکسٹرا ویزے تو پاکستان کرکٹ بورڈ لگواتا ہے. ساجد کا بھی ویزا یقیناً وہ تو پہلے سے لگا ہوا ہے, لگا ہوا ہوگا, ایک آدھ اور اسپنر کا لگا ہوا ہوگا, تو سوچنا نہیں چاہیے, اس لیے کہ ٹیسٹ میچ میں اب زیادہ دن نہیں ہے, منگل سے ٹیسٹ میچ شروع ہے, تو آپ اس کو بھیجیں گے, جیٹ لیگ بھی ہوگا, اس کو تھوڑی سی نیٹ میں بالنگ بھی کروائیں گے. بالکل صحیح ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ پہلا جو میچ ہے وہی, جیسے کہ آپ نے خود بتایا کہ فاسٹ بالر کی پچ ہوتی ہے ہمیشہ پرتھ میں, پہلے میچ میں ہی ٹون سیٹ ہو جاتی ہے, اور ہمیں پہلا میچ دیا بھی پرتھ میں گیا ہے, تو تھوڑا سا اس کے لیے پریشانی کی بات ہے شان مسعود کے لیے. بالکل پریشانی کی بات ہے, لیکن اچھا کھلاڑی اور اچھا کپتان وہی ہوتا ہے جو اس سخت امتحان سے نکل کر آتا ہے. شان مسعود میں ریزالو ہے, شان مسعود نے ڈبل 100 بنایا ہوا ہے, اس کو رسپانسبلٹی کے ساتھ ساتھ وہ اچھا بھی کھیلے گا. اس کا پچھلے بھی جو ٹور تھا اس میں ایک 50 تھا, 68, ایک 42 تھا, تو اتنے برے رنز نہیں تھے. اب پاکستان کی ٹیم یہ مینجمنٹ یہ سوچے گی کہ آیا آغا سلمان کو مڈل آرڈر میں چانس دے, اس لیے کہ آخری ٹیسٹ میچ میں اس کا 100 ہے سری لنکا میں, یا رضوان کو چانس دے جو کنکشن سبسٹیٹیوٹ آیا تھا 50 کیے تھے, اور اس کا آسٹریلیا میں ریکارڈ بھی اچھا ہے. تو اب آپ ریسنٹ فارم پہ جائیں گے یا پاسٹ ایکسپیرینس پہ جائیں گے, یہ حفیظ نے اور شان مسعود نے فیصلہ. بٹ اگر ہم دنیا کی دوسری ٹیموں کو دیکھیں تو جو پلیئر پھر باہر ہوتا ہے اسی کا نمبر پہلے آتا ہے, اور جس طرح سے آغا سلمان کھیلے پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا. طاہر طیب کی مثال لے لیں, کاشف بھٹی کی مثال لے لیں, 2018 میں انگلینڈ گئے, 2019 میں آسٹریلیا گئے, بغیر کھیلے باہر ہو گیا. نعمان علی آئے اور 15-16 ٹیسٹ میچ کھیل کر اب وہ مین اسپنر ہے. تو پاکستان میں یہ نہیں ہوتا, پاکستان میں بس ریسنٹ فارم تو چل میں آیا, یہ سب کچھ چکر لگا رہتا ہے. ایک سیریز کی سلیکشن ہوتی ہے, اس کے بعد اس سیریز کی سلیکشن بھول کر کوئی اور ہی پلیئر لے آتے ہیں. سری لنکا کے ٹور پر ہریرا تھا, اب ہریرا نہیں ہے, اب سائم ایوب آ گئے. سائم ایوب بغیر کھیلے باہر ہو جائے گا, پھر کوئی تیسرا آ جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. فارمر کیپٹن شاہد آفریدی کا یہ ماننا ہے کہ شاہد آفریدی اس سیریز کے لیے مین ہتھیار ہوں گے. آسٹریلیا اپنی کنڈیشنز میں بڑی خطرناک ٹیم ہے. کیا کہنا تھا شاہد آفریدی کا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. Spells have always been and will remain important in Australia, especially with the new ball. He has the skills to trouble any batsman in the world, and I believe that on Australian pitches he will enjoy his bowling and he will learn a lot. They are very strong side in their own condition. Their batting and bowling, they are well balanced, especially in test cricket. My experience of playing with Shane Warne has been fantastic. I got to learn a lot from him. It was an honor playing with him. جی, شاہد آفریدی کچھ اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کر رہے ہیں, اور جو شاہین شاہ آفریدی کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ سب سے مین ہتھیار ہوگا. کیا ایسا ہے کرنٹ فارم کو دیکھتے ہوئے؟ بھائی شاہد آفریدی نے کوئی نئی بات نہیں کی, اسٹیٹنگ دا آبویس, اس لیے کہ آسٹریلیا مشکل ٹور ہوتا ہے. شاہین شاہ آفریدی ہتھیار ہے سب سے بڑا, ظاہر ہے. حسن علی, فہیم اشرف, عامر جمال, خرم شہزاد, ان سب کے سامنے جو سب سے مین بالر شاہین شاہ آفریدی ہے. باہر اس نے بڑی اچھی بالنگ کی تھی. ایک ویسٹ انڈیز کی سیریز جو ہم 1-1 ڈرا کیے تھے پچھلے سائیکل میں ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی, اس میں دونوں ٹیسٹ میچوں میں 8-8 آؤٹ تھے اس کے, تو اس سے پاکستان کو بڑی امید ہوگی. اور اگر ٹاپ آرڈر میں شروع میں اس نے 2-3 آؤٹ کر دیے جس کی کہ پاکستان کو ضرورت ہوگی, ڈیوڈ وارنر کو آؤٹ کر دیا, اسمتھ کو آؤٹ کر دیا, تو پاکستان کو ارلی وکٹس چاہیے ہوں گی. اس لیے کہ آسٹریلیا تینوں ٹیسٹ اس اسٹیڈیم میں جیتا ہے, تینوں ٹیسٹ پہلے بیٹنگ کر کے جیتا ہے, تینوں ٹیسٹ میں 280-290 پہلے دن بنا کے سامنے والے اوپوننٹ کو بالکل آؤٹ کر دیتے ہیں. ایک انڈیا سے ٹیسٹ میچ جیتا ہے, ایک ویسٹ انڈیز سے, اور ایک ساؤتھ افریقہ, ایک نیوزی لینڈ سے. 3 ٹیسٹ میچ تینوں جیتے ہیں, تینوں رن سے جیتے ہیں, یعنی پہلے بیٹنگ کی ہے انہوں نے. وہ پہلے بیٹنگ کر کے اوپوننٹ کو اتنا کرش کر دیتے ہیں پہلے ہی دن, اسٹوری لکھ دیتے ہیں وہ پہلے ہی دن, اور اس اسٹوری میں یہ ہوتا ہے کہ 270 سے 320 رنز تک بناتے ہیں وہ, 2-3 آؤٹ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر کہانی ختم. بالکل ایسا ہی. اور نارملی ہم نے دیکھا ہے وتھ پاکستان ان کا جو پورا پلان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی بار بیٹنگ کریں, اور پھر
دوسری ٹیم کو 2 بار بیٹنگ کرائیں اور اس طرح سے میچ جیتیں. تو بہادری دکھانی پڑے گی. اس لیے بہادری یہ ہے کہ آپ ٹاس جیتیں تو آپ ان کو مت ڈالیں, آپ خود بیٹنگ کریں, اس لیے کہ پچ اچھی ہوتی ہے, فاسٹ بولرز کے لیے شروع میں 1-2 گھنٹے مددگار ہوتی ہے. اگر گرمی ہے تو اتنا موئسچر نہیں ہوگا. اگر موئسچر انہوں نے پانی دے کے کچھ کوشش بھی کی موئسچر پروڈیوس کرنے کی تو پہلے 1-2 گھنٹے گزارنے ہیں, لیکن اگر اسی 1-2 گھنٹے میں 5-6 آؤٹ ہو گئے تو آپ گئے. یہ تو اور پھر وہی تنقید ہوگی کہ ٹاس جیت کے بیٹنگ کیوں, جبکہ اچھی ٹیم ہے, اسٹرانگ ٹیم ہے. آسٹریلیا میں ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کرتی ہیں. ساؤتھ افریقہ نے 3 سیریز جیتی ہیں آسٹریلیا میں, 2008, 2012, 2016. 3 سیریز جیتنے میں انہوں نے مین پوائنٹ ان کا یہی ہوتا تھا کہ آسٹریلیا سے زیادہ دباؤ وہ آسٹریلیا کے اوپر ڈالیں. لیکن پرابلم از ود کنڈیشن نا. کنڈیشن ہمارے مطلب کی نہیں ہوتی. ہم ویسے ہی اس طرح کے ٹریک پہ بڑا پریشان ہو جاتے ہیں. ہم نے ان کنڈیشنز میں کبھی کھیلنا سیکھا ہی نہیں. ہمارے کرکٹ بورڈ نے کبھی, رمیز راجہ تھوڑی سی پلاننگ کر رہے تھے کہ کوئی مشن آسٹریلیا بنایا جائے کہ اس دفعہ نہیں, 2023 میں نہیں, 2026-27 میں شاید ہم کچھ اچھا کر لیں. جب تک ہم وہاں انڈر 19 ٹیم ہے, جب تک ہم وہاں اے ٹیم میں نہیں بھیجیں گے. انڈیا نے یہی کیا. انڈیا ہر سال ایک ٹرائی سیریز ایک ہی کھیلتا تھا, 1 سال ساؤتھ افریقہ میں, 1 سال انڈیا میں, 1 سال آسٹریلیا میں. اور اس آسٹریلیا کے 8 ٹور سے آپ کو دیکھیں آپ انڈیا کو کتنے کرکٹرز ملے ہیں. رشبھ پنت, سراج, ایشن کشن, بے پناہ ان کو بیٹسمین. پجارا ان کا اے ٹیم سے کھیلتا تھا, اور اسی لیے انڈیا نے 2018 میں بھی 2-1 سیریز جیتی, 2021-22 میں بھی 2-1 سیریز جیتی. آپ کو آسٹریلیا میں جیتنا ہے تو آپ کو مشن 5-6 سال پہلے سے بنانا, پہلے سے پلان کرنا ہوگا. بالکل صحیح ہے.